کالر جی ہمارے ساتھ السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ عبدالرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عبدالرحمان صاحب، سوال یہ ہے کہ والد یا والدہ کی قبر کو چوم سکتے ہیں، اسلام میں کیا جائز ہے یا نہیں؟ چوم سکتے ہیں آپ نے سوال ہے والد یا والدہ کی قبر کو۔ جی مفتی صاحب دیکھیں، اگر تو اس کے اندر کوئی ایسا شرک والا شبہ تو نہیں پایا جاتا، چومنا جائز ہے، لیکن عوام کے سامنے نہ چومنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ کہ کوئی بندہ اس کے عمل کو دیکھ کر بدگمانی کا شکار ہو۔ مثلا کوئی بندہ کہے جی یہ تو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس لیے فی نفس ہی قبر کو بوسہ دینا اس کے اندر وہ گناہ والی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں بہت سارے احکامات اس لیے عطا فرمائے چونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے بہت سارے سخت احکامات تھے، اور بعد میں پھر ان احکامات کے اندر جو ہے وہ نرمی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خواتین کو قبروں پر جانے سے منع فرمایا، اس کی وجہ کہ وہاں پر آہو بقا کرتی تھیں۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ یا کوئی بھی ایسا دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نہ چومنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے چوم لیا تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں لگے گا۔ جی مفتی صاحب، بات ٹھیک ہے، اس پر سخت حکم شرک کفر کا نہیں لگے گا، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اپنی اماں سے محبت بہت کرتا ہے ماشاءاللہ سے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے محبت تھی؟ نہیں تھی نا؟ صحابہ کرام کو بھی اپنی والدہ سے محبت تھی، اور چومنا کون سا کوئی اس میں مسالہ لگتا ہے، مطلب آسان ہی ہے۔ کسی نے ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جس کام کے اسباب اور جس کام کے تقاضے اور اسباب عہد نبوت میں ہوں اور پھر وہ کام نہ کریں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ خیر خواہی چومنے میں نہیں ہے، خیر خواہی ان کے لیے دعائیں کریں، اس کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان سے خیر خواہی کریں، ان کے لیے حج عمرہ کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اور یہ اس کے لیے کرے وہ تاکہ وہ آ کے اس بندے کو چومیں، دعا کریں۔ بالکل، یہ اصل اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ اس کی محبت کا اظہار تو ہو جائے گا اور شاید سیلفی بھی بن جائے، مگر ماں کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ماں کو فائدہ ان چیزوں میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، حج عمرہ ان کی طرف سے ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ کو ایسی مسجد کھانا کھلائیں لوگوں کو، کھانا کھلا دے، کنواں بنوا دے، اور یہ ہمیشہ رب پانی کی موٹر لگوا دیں کہیں، گرمیوں میں لوگ راہ چل رہے ہوتے ہیں، موٹریں بہت لگ گئی ہیں، پانی کے نلکے بھی بہت لگ گئے ہیں۔ اصل میں جو صدقہ کا تصور ہے نا، جس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر چونکہ پانی کی قلت تھی وہاں پر، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواں کھودنے اور پانی کے حوالے سے صدقہ کا حکم دیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ پانی کے بغیر زندگی جو ہے وہ چلانا محال ہے۔ اگر بالفرض کسی بندے کو کچھ دیر کھانا نہیں ملتا تو شاید اس کی زندگی کچھ دیر چل سکے، لیکن پانی نہ ملے تو اس کی زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ وہاں پر پانی کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے حوالے سے ترغیب دلائی۔ جس معاشرے کے اندر جس چیز کی انسانیت کو ضرورت ہو اسی صدقہ کو سامنے رکھا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھا ہے نہروں کے اوپر وہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی درجنوں نلکے لگا دیتے ہیں۔ اب وہ نلکے تو لگے ہیں، وہاں پر اگر میڈیکل کی ضرورت ہے، کسی کو ادویات کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو جناب ہسپتال کی ضرورت ہے، سرائے بنانے کی ضرورت ہے، مسافر خانے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ کو ٹھنڈے پانی کی مشین لگوانا چاہے تو وہ نہ لگوائے، کیوں نہ لگوائے۔ ایک کالر ہے ہمارے، السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، سارا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی محترمہ فرمائیے۔ میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے اور میں یوزلی پہنتی بھی بہت ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنی شادی پر بھی بلیک جوڑا پہنوں، لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں وہ منع کرتے ہیں، تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اسلام میں اس کی کیا شرعی حیثیت، آپ کالا رنگ پہن سکتے ہیں شادی پہ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں سوال ان کا بڑا اہم سوال ہے، اور یقیناً عموماً معاشرے میں یہ چیزیں بسا اوقات سنی سنائی باتوں پہ لوگ غلط سے غلط مسائل بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو لے کر پھر بتانا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، ابو سیاب اللہ ابیض، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے خاص کر مردوں کے لیے وہ سفید کپڑا ہی ہے۔ تو ہم اس کے علاوہ جتنے بھی کلر ہیں فی نفس ہی کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ویسے پھیلایا ہوا ہے کہ جی یہ لباس نہ پہنو چکے یہ فرعون فینو لباس و فرعون، حالانکہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، من گھڑت بات ہے۔ تو کوئی بھی خاتون ہے
تو ایسا کوئی لباس جیسے یہ کہہ رہی ہیں بلیک پہننا چاہے تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں، کوئی ناجائز نہیں، نہ ان کی شادی پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے۔ ہاں وہ لباس جو عموماً مرد اس طرح کا لباس پہنے جو بالکل عورتوں سے مشابہت رکھے، یا عورت ایسا لباس پہنے اس کی بناوٹ وضع قطع جس سے مردوں سے مشابہت ہو، تو پھر وہ کہا گیا کہ وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت کرے اس مرد پہ لعنت، اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت رکھے اس عورت پہ لعنت۔ عمران حقانی صاحب کا گجرانوالہ سے سوال ہے کہ اگر قرآن کریم انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو وہ گر گیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہوگا، کوئی صدقہ دینا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں استغفار تو کرنا ہی پڑے گا، ظاہر سی بات ہے، رب ذوالجلال کی کتاب گر گئی اس سے تو استغفار تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن جتنا طاقت ہو صدقہ کر دے، کوئی اسپیشل اس کے لیے کوئی آیت حدیث نہیں ہے کہ گر جائے تو اتنا صدقہ کرے، جتنا طاقت ہو صدقہ کر دے، استغفار کرے اور آئندہ احتیاط کرے، اور جس وجہ سے ایسا ہوا ہے اس وجہ کو دور کرے۔ مثلا بے احتیاطی میں پکڑا ہوا تھا تو آئندہ احتیاط کرے، کوئی اس کے نیچے ریل وغیرہ رکھنے کی کوشش کرے، تو صدقہ بھی کرے، دعا بھی کرے، مگر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنی بار مخصوص یہ چیز نہیں ہے پڑھے، اتنی بار یہ پڑھو یا اتنا صدقہ کرے، ایسا کچھ نہیں۔ جی قاری صاحب، طالب علموں کے لیے بھی اس معاملے میں پھر ان کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید اتنی زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ ہاں بعض طلباء کو یہ دیکھا گیا کہ وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہل بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں تک کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی ان سے گر جاتا ہے۔ لیکن جو نابالغ طالب علم ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صدقہ دے گا ہی نہیں۔ اب طالب علم اکثر یتیم اور غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان کو تعلیم دی جائے گی کہ آپ استغفار کریں، اگرچہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا نابالغ طلباء پر، ٹھیک ہے، لیکن انہیں تعلیم دی جائے کہ آپ استغفار کریں، تاکہ بڑے ہو کر بھی اگر ان سے کبھی گر جاتا ہے تو انہیں یہ معلوم ہو کہ قرآن پاک گرنے پر ہم نے مزید احتیاط کرنا ہے، توبہ استغفار جاری رکھنا ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے۔ ایک بادل خان صاحب پشاور سے سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ کوئی چوری کی چیز سستے داموں خریدی جا سکتی ہے؟ میں کہا خان صاحب ہاتھ کو مال لگا ہے۔ عمومی طور پہ جو پاکستان کے اندر معروف ہیں کہ ایسے علاقوں کے اندر چوری کی اشیاء خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمارے اس پروگرام کے توسل سے پیغام ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کا واضح طور پہ فرمان ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت اور تعاون نہ کرو۔ جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے اور چوری کی چیز سے ملکیت بھی ثابت نہیں ہوگی، ظاہر ہے جس نے اللہ نہ کرے چرائی ہے وہ مالک تو نہیں بنا ہو، تو اس لیے اس کو آگے پھر بیچ دینا سستے داموں، یہ گناہ کا رستہ کھولنا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے وہ نہ تو خریدی جائے ایسی چیز، بلکہ ایسے لوگوں کو کی نشاندہی کی جائے تاکہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا معاشرے سے خاتمہ ہو اور لوگ جو ہے وہ سکون اور چین کی زندگی جی سکیں۔ ایک سوال ہے حسام احمد صاحب کا مفتی صاحب لاہور سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ادھار لیا ہے کسی سے اور اس نے معاف کر دیا تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ گناہ گار ہوگا جو مقروض ہے واپس نہیں کر سکا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم جتنا جلد ممکن ہو ہم اس کو لوٹائیں۔ زندگی کا نہیں پتہ، بس اوقات ہم کہتے ہیں مرن تھوڑی لگا، میں چھوڑ کے تھوڑی جا رہا ہوں، بھئی آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ رہو گے؟ کسی وقت زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرن دن لگا تھے ابھی تو نہیں دے سکتے میں زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا۔ صحیح، لیکن اگر بالفرض وہ تنگ دست ہے یا ویسے کسی نے ویسے تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر کوئی تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دو، اگر مہلت سے بہتر ہے کہ اس کو تم صدقہ کر دو۔ اگر کسی نے معاف کر دیا سو معاف کر دیا، ہو گیا، اب اس کو جس نے صدقہ کیا معاف کیا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس پہ بھی کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں، اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو قرضہ نہیں، قرضہ تو تب ہوتا جب وہ معافی نہ کرتا، اس نے معاف کر دیا سو اب آپ پہ کوئی کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے۔ اور بہرحال جس نے قرضہ معاف کیا اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اسے اپنے پاس سے ڈھیر اجر عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی اس میں تو بہت حدیث بھی ملتی ہیں قرض معاف کرنے اگر کسی کے پاس۔ میرا ایک ملاحظہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا میری بہن نے مجھے وراثت معاف کر دی ہے، اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، تانے ہوتے ہیں معاشرے کے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے مقروض جو ہے وہ اتنا تنگ کرے، اتنی دوڑ لگوائے اس کی، جو بیچارہ اسی میں عافیت سمجھے کہ میں تو مزید بھاگ بھاگ کے پیسے لگا رہا ہوں، دے تو رہا بہتر ہے جان ہی چھوڑا۔ ہاں تو پھر وہ اس میں پھر یہ گلٹی رہے گا، اس کی معافی دل سے نہیں ہوگی، وہ اس نے مطلب جان چھڑوانے کے لیے کی ہوگی۔ اگر دل سے معاف کر دے تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بالکل وہ باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو قرض دیا اور وعدہ عن ہو یا اس کا قرض معاف کیا،
अज़ल्लह अल्लाह तहत ज़िल अर्शी ही, अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन अर्श का साया देगा। दूसरी रिवायत में है कि साबका कौमों में से एक शख्स वो लोगों को कर्ज़ दिया करता था, और जब कोई कर्ज़ वापस ना कर पाता तो उसको मोहलत दे देता, और अगर फिर भी ना दे सकता तो फिर वो कहता यार इसको माफ़ी कर दो, बेचारा नहीं दे सक रहा। तो अल्लाह क़यामत वाले दिन फरमाएंगे कि तू मेरे बंदों को माफ़ करता रहा है, तो जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। तो ये बहुत बड़ी बात है, माफ़ कर देना ये छोटी बात नहीं है। एक हदीस सुनत नसाई में है, बड़ी अजीब व गरीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स किसी को कर्ज़ देता है, सपोज़ कि 1 लाख रुपया उसने एक माह के लिए दिया 30 दिनों के लिए, तो उसको रोज़ाना 1-1 लाख सदका करने का अजर मिलेगा। और महीने बाद वो आकर कहता है जी 1 महीना मुझे टाइम दे दो मज़ीद, तो जो एक्सटेंशन मिली है और मिलेगा, उसमें उसको 2-2 लाख डेली अजर करने सदका करने का अजर बढ़ता जाएगा। अजर बढ़ता जाएगा। लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। लाखों बैंक के लेकिन उसे यहाँ पर तो लिखा होता है कि मतलब उधार भी एक तरह का कर्ज ही है ना, कि वो मोहब्बत की कैंची है, वो कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। हाँ, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ भाई साहब कि ये ना हमारे बुज़ुर्ग वो बच्चों को नहीं बताते कि मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है। अच्छा, समझ आई? लाखों ऐसे अननोन किस्म के अकाउंट पड़े हुए हैं, और 6 महीने साल वो ऑपरेट नहीं होता तो वो खुद ही भेज रहे होते हैं यार पता करो बाबा रेट तो नहीं गया। तो वो देखते हैं वो फौत हो गया, बताया उसने किसी को होता नहीं, वो बटोरा हो रहा होता है उसका। और अगर उसी बाबे से कहें कि गरीब आदमी है और इसको दे दो, वो कहता लोग देते नहीं। अच्छा फिर नहीं भी देंगे तो तेरा तो जन्नत हो गई ना तेरी तो हमें इस तरह कफालतें करनी चाहिए अपने साथियों की। वो बेचारे मजबूर होकर जाते हैं बैंकों में और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, वो थोड़े से लेता है फिर उसका सूद ही खत्म नहीं होता। अल्लाह बिल्लाह, कफालत की ज़रूरत है और गुनाहगार अलग हो जाता है। गुनाह। हबीबुल्लाह साहब का कोयटा से सवाल है, मुफ्ती साहब वो ये पूछें कि सदका देना अगर किसी को हो तो क्या उसको बताना ज़रूरी है अगर कोई ज़रूरतमंद है तो?